السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے کچھ حالات آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے، اور ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر کو لوگوں نے اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو صحابہ کرام کی ایک جماعت ثقیفہ بنی ساعدہ میں اکٹھا ہو گئی، اور اس بات پر آپس میں مشورہ ہونے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں کا امیر کون بنے گا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ مسئلہ بہت ہی امپورٹنٹ، بہت اہم تھا۔ مسلمان ایک دن بھی بغیر امیر کے رہیں، بغیر کسی قائد کے، بغیر کسی لیڈر کے رہیں، یہ بات مناسب نہیں تھی۔ اسی لیے صحابہ کرام نے آپس میں وہاں پر میٹنگ رکھی تاکہ یہ طے کیا جائے کہ مسلمانوں کا خلیفہ کون بنے گا۔ اس موقع پر انصاری صحابہ کرام نے یہ کہا کہ اے مہاجرین، ایک امیر آپ میں سے ہو، ایک امیر ہم میں سے ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں وہاں پر پہنچے حضرت عمر کے ساتھ۔ جب وہاں پر یہ بات آئی کہ انصاری اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایک امیر مہاجرین میں سے ہو اور ایک امیر انصار میں سے ہو، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ان لوگوں کو سنائی کہ آپ نے فرمایا الائمۃ من قریش، یعنی جو خلیفہ ہوں گے، مسلمانوں کے جو عمرا ہوں گے، وہ قریش سے ہوں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے اس حدیث کو سننے کے بعد انصاری صحابہ کرام نے فوراً سر تسلیم خم کر دیا اور فوراً اس بات کو تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد یہ طے ہوا کہ جب قریش میں سے خلیفہ منتخب ہوگا تو کون ہوگا۔ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ تم میں بہترین ہیں، ان کو اپنا خلیفہ منتخب کر لو، لیکن حضرت عمر نے اس ذمہ داری کو لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ کی موجودگی میں خلیفہ نہیں بن سکتا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر اس موقع پر جو بھی صحابہ کرام موجود تھے، سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کو بالاتفاق مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ خلیفہ ہونے کے بعد آپ نے جو خطبہ دیا، اس خطبے کو خطبہ خلافت کہا جاتا ہے۔ اس خطبے میں آپ نے فرمایا کہ ایھا الناس انی ولیت علیکم، لوگوں مجھے تمہارے اوپر خلیفہ بنایا گیا ہے، تمہارا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ ولست بخیرکم، میں تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں، میں تم میں سب سے بہتر، سب سے اچھا نہیں ہوں، لیکن مجھے تمہارا خلیفہ بنا دیا گیا ہے۔ فإن احسنت فاعینونی، اگر میں اچھا کام کروں، اگر میں صحیح کام کروں تو میری مدد کرو۔ وإن اسأت، اور اگر میں غلط کام کروں، فقومونی، تو مجھے سیدھا کرو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا القوی فیکم ضعیف عندی، تم میں جو آدمی طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے۔ حتی آخذ لہ الحق، یہاں تک کہ میں اس کے لیے حق لے لوں، اور تم میں جو آدمی کمزور ہے میرے نزدیک طاقتور ہے، یہاں تک کہ میں اس سے حق لے لوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرو، اور جس دن میں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے منحرف ہو جاؤں تم میرا راستہ چھوڑ دو، میری بات مت مانو۔ میرے محترم ناظرین کرام، آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت کے خلیفہ بنائے گئے، لیکن ان کے اندر ذرہ برابر بھی احساس تکبر اور گھمنڈ اور فخر نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو قوم کا ایک خادم سمجھ رہے ہیں۔ یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تربیت تھی جو آپ نے اپنے صحابہ کرام کی محترم ناظرین کرام، خلافت سنبھالنے کے بعد حضرت ابوبکر کے سامنے بہت سارے چیلنجز آ گئے۔ ایک طرف کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کچھ لوگ مرتد ہو گئے، بولے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ ایک ٹیکس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے، جب تک باحیات تھے، ہم ان کے ہاتھ میں دیتے تھے، اب ہم نہیں دیں گے۔ کچھ لوگوں نے نبوت کا انکار کر دیا، کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، مرتد ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابوبکر نے بڑے ہی بہترین انداز میں اور بڑی سمجھداری کے ساتھ ان تمام فتنوں کا سامنا کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جو لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے، منکرین زکوٰۃ سے جہاد کرنے کا اعلان کیا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بولے کہ آپ کیسے ایسے لوگوں سے جہاد کر سکتے ہیں جو زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔ تو جب لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو لوگوں نے اپنے خون کو اور اپنے مال کو محفوظ کر لیا۔ تو جب یہ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن لا الہ الا اللہ تو پڑھ رہے ہیں، کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، آپ کیسے ان سے جہاد کریں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ استعمال کیا وہ بہت ہی سخت جملہ تھا۔ آپ نے فرمایا لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، میں ضرور لڑوں گا ان لوگوں سے جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں۔ واللہ لو منعونی اقالا، اور ایک روایت میں لو منعونی اناقا، اگر یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک معمولی سی رسی بھی اگر زکوٰۃ میں دیتے تھے، یا ایک اونٹنی کا معمولی سا بچہ بھی اگر زکوٰۃ میں دیتے تھے، تو جب تک میں اس کو وصول نہ لوں میں ان سے لڑوں گا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر حضرت عمر کے سینے پر ہاتھ مارا
اور کہا کہ تم بڑے بہادر بنتے تھے دور جاہلیت میں اور آج ایسی بزدلی کی بات کرتے ہو۔ محترم ناظرین کرام، اس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق نے منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی کی۔ حضرت عمر کہتے ہیں بعد میں حالات نے یہ بتا دیا کہ دراصل ان حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت ابو بکر کا فیصلہ بالکل صحیح تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا تھا ان حالات سے لڑنے کے لیے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 2.5 سال خلیفہ رہے، اور اس پورے دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خلافت کی اس میں انہوں نے بہت احتیاط کے ساتھ اور پھونک پھونک کر قدم اٹھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک لشکر جو روانہ کرنے کا حکم دیا تھا صحابہ کرام کو، اور جس لشکر کا لیڈر بنایا تھا حضرت اسامہ ابن زید کو، جو ایک نوجوان صحابی تھے، لیکن اس لشکر کے روانہ ہونے کے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ بعض صحابہ کرام نے اعتراض کیا کہ ابھی مدینہ کو جو ہے خطرہ ہے، مدینہ کے چاروں طرف دشمن موجود ہیں، ابھی اس فوج کو نہ بھیجا جائے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس لشکر کو بھیجا جس لشکر کی روانگی کا حکم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں۔ اس لشکر کو میں روک نہیں سکتا، یہ کہہ کر انہوں نے اس لشکر کو بھیجا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان کے فتنے کو دبانے کے لیے بھی حضرت ابو بکر نے فوج بھیجی اور ان تمام فتنوں کا قلعہ کما کیا۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت ابو بکر کی پوری زندگی صداقت، وفاداری اور اسلام کے لیے قربانیوں سے عبارت ہے۔ آپ ان کی زندگی میں ایسے ایسے واقعات دیکھیں گے کہ آپ دانتوں تلے انگلی دبانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے خاندان نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ جب آپ مقام بیدا میں یا مقام ذات الجیش میں پہنچے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا، اور جس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس وقت موجود تھے اس جگہ پر پانی نہیں تھا۔ ہار کی تلاش میں کافی دیر ہو گئی تو صحابہ کرام کے بیچ میں اس بات سے بڑی مایوسی ہونے لگی کہ اب نماز کا وقت آئے گا اور نماز پڑھنے کے لیے ہم لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے۔ چنانچہ ہار ملا نہیں اور مجبوراً وہاں پر جو ہے لوگوں کو رکنا پڑا۔ صبح جب ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل کی۔ اس موقع پر حضرت اسید ابن حضیر نے حضرت ابو بکر صدیق کے پورے خاندان کے بارے میں فرمایا کہ اے آل ابو بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے۔ وہاں چونکہ پانی نہیں تھا اور صحابہ کرام کو نماز پڑھنے کی ضرورت تھی، اس لیے وہاں پر تیمم کا حکم نازل ہوا اور صحابہ کرام نے تیمم کر کے نماز پڑھی۔ محترم ناظرین کرام، اس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کنبے اور ان کی فیملی کے ذریعے صحابہ کرام نے بہت سارے فوائد اور برکتیں حاصل کی۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جس قدر حضرت ابو بکر صدیق سمجھتے تھے اور جس قدر ان کی بیٹی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ سمجھتی تھی، وہ مقام کسی اور صحابی کو حاصل نہیں تھا۔ محترم ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے کے سلسلے میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بزرگ صحابی حضرت ابو بکر صدیق ایک مرتبہ لوگوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اور ترمذی کی صحیح روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، انکم تقرؤون ھذہ الآیہ، تم لوگ قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھتے ہو۔ آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو، اگر کوئی غلط راستے پر ہے اور تم سیدھے راستے پر ہو تو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اس آیت کا تم لوگ غلط مطلب لیتے ہو، جبکہ میں نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم لوگ امر بالمعروف کرتے رہو گے، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے رہو گے، برائیوں سے روکتے رہو گے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب نازل کر دے گا۔ محترم ناظرین کرام، اس آیت کا صحیح مفہوم صحابہ کرام کو سمجھانے والے اگر کوئی ہیں تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت حنظلہ ایک صحابی ہیں، ایک دن وہ جا رہے ہیں راستے میں، حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر پوچھتے ہیں کیا بات ہے حنظلہ؟ حنظلہ کہتے ہیں نافق حنظلہ، میں کیا بتاؤں، میں تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، تم منافق ہو گئے؟ بولے میں کیا بتاؤں، جب ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ ہمیں جنت کے بارے میں بتاتے ہیں، جہنم کے بارے میں بتاتے ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب اپنے بال بچوں میں لگ جاتے ہیں، جب اپنے گھر کے کاموں میں لگ جاتے ہیں تو پھر دل کی وہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ یہ تو منافق کی نشانی ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا یہی حال تو ہمارا بھی ہے، چلو آؤ ہم اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر اس بات کو کلیئر کر لیں، اس بات کی تصدیق کر لیں کہ کہیں واقعی ہم لوگ منافق تو نہیں ہیں۔ اندازہ لگائیے محترم ناظرین کرام
کہ آج ہمارے درمیان لوگ ہمیشہ دوسروں پر تنقید کرتے ہیں، دوسروں کے ایمان کو ٹٹولتے ہیں، لیکن صحابہ کرام اور صحابہ کرام میں بھی سب سے افضل صحابی حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے بارے میں ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ یہ دونوں صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، جنت اور جہنم کی باتیں آپ سے سنتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب ہم اپنے گھر جاتے ہیں، اپنے بال بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو اے اللہ کے رسول پھر وہ کیفیت نہیں رہتی، پھر وہ عالم نہیں رہتا، پھر ہم بھول جاتے ہیں بہت ساری چیزیں، کہیں یہ منافق کی نشانی تو نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، اگر تم لوگ ہمیشہ اس حال میں رہو جس حال میں میرے پاس رہتے ہو، اگر ہمیشہ اس حال میں رہو، لصافحتکم الملائکۃ فی فروشکم وطرقکم، تو تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں فرشتے تم سے مصافحہ کریں کہ اے میرے صحابہ، دل کا عالم ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، تو گھڑی گھڑی کی بات ہے۔ محترم ناظرین کرام، اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اپنے ایمان کی اور اپنی اصلاح کی کتنی فکر رہتی تھی، اور خاص طور سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ایمان کی اور اپنی اصلاح کی کتنی فکر رہتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے پودے کو تناور درخت بنانے کے سلسلے میں صحابہ کرام نے جو محنتیں کی، ان محنتوں میں حضرت ابوبکر کا رول بہت زیادہ ہے۔ کون سا ایسا غزوہ ہے، کون سا ایسا معرکہ ہے، اور سیرت نبوی کا کون سا ایسا چیپٹر ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پا برکاب نہ ہوں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ یاد کیجئے وہ موقع جسے ہم غزوہ تبوک کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سخت گرمی میں یہ جنگ لڑی گئی، اور اس وقت جو ہے مسلمانوں کے پاس مالی دقتیں بھی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں عام اعلان کیا تھا کہ اس موقع پر ضرورت ہے کہ آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں، زیادہ سے زیادہ انفاق کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اس موقع پر حضرت عمر کہتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، کہتے ہیں کہ پہلی بار مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں آج حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر بازی مار لے جاؤں گا، ان سے میں سبقت لے جاؤں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں اپنے گھر کی آدھی پراپرٹی، اپنا آدھا اثاثہ لے کر آیا اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر رکھ دیا۔ آپ نے پوچھا کہ اے عمر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے اپنا نصف مال، اپنی آدھی پراپرٹی، اپنا آدھا اثاثہ گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا تھا کیا، تو آپ نے پوچھا کہ آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابوبکر نے جواب دیا، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے رسول، میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ میں کبھی بھی حضرت ابوبکر کے اوپر بازی نہیں لے جا سکتا۔ محترم ناظرین کرام، آپ اندازہ لگائیے اسلام کی راہ میں قربانی دینے کا کیسا جذبہ تھا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے، آپ کی پسند اور ناپسند سے اس قدر واقف ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جب حضرت ابوبکر اپنے والد ابو قحافہ کو، جو اندھے بھی تھے اور بوڑھے بھی ہو گئے تھے، ان کو لے کر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے کہا کہ اے ابوبکر، تم کیوں ان بڑے میاں کو یہاں لے کر چلے آئے؟ میں خود تمہارے گھر آتا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں اے اللہ کے رسول، میں نے یہ چاہا کہ یہ آپ کے پاس آنے کی سعادت حاصل کریں۔ چنانچہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، مجھے اپنے باپ کے اسلام لانے سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی مجھے تب ہوتی جب ابو طالب ایمان لاتے، اس لیے کہ ابو طالب کے ایمان لانے سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو اے ابوبکر۔ محترم ناظرین کرام، آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز سے سکون حاصل ہوتا ہے، کس چیز سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں حضرت ابوبکر صدیق جانتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبیلوں کے بیچ میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں۔ حضرت بلال نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، تو وہ مصلی پر آگے بڑھ گئے نماز پڑھانے کے لیے۔ حضرت ابوبکر نماز ابھی پڑھا رہے ہیں کہ اسی دوران میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ پیچھے سب میں شامل ہو گئے۔ صحابہ کرام نے جب یہ محسوس کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں تو صحابہ کرام تالی بجانے لگے، یعنی اے ابوبکر اب تم پیچھے چلے آؤ، اللہ کے رسول تشریف لا چکے۔ حضرت ابوبکر نماز میں بالکل مشغول تھے، لیکن جب لوگوں نے بہت زیادہ تالیاں بجائیں تو انہوں نے کنکھی سے پیچھے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے صف میں موجود تھے۔ انہوں نے فوراً پیچھے کی طرف پیر کر لیا اور پیچھے صف میں واپس آنے لگے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ آپ نماز پڑھاتے رہیے، لیکن وہ رکے نہیں اور پیچھے چلے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے باقی نماز پڑھائی۔
سلام پھیرنے کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ مردوں کے لیے تالی بجانے کا حکم نہیں ہے، تالی بجانے کا حکم نماز میں اگر امام سے کوئی غلطی ہو جائے تو یہ تالی بجانے کا حکم عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ سبحان اللہ کہے۔ اس کے بعد آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابو بکر، جب میں نے تم کو منع کیا کہ تم نماز پڑھاتے رہو تو تم پیچھے کیوں چلے آئے؟ تو حضرت ابو بکر نے کیا جملہ استعمال کیا تھا میرے بھائیوں، بخاری شریف میں وہ جملہ آج بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ما کان لابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ محترم ناظرین کرام، یہ جملہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول موجود ہوں اور میں لوگوں کو نماز پڑھاؤں۔ اس قدر ادب اور احترام کرتے تھے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر کا 2.25 سال کا جو دور خلافت تھا، اس دور خلافت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہایت احتیاط کے ساتھ اور پھونک پھونک کر وہ قدم اٹھاتے تھے، اور کوئی ایسا کام وہ کرنا قطعی پسند نہیں کرتے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہوا ہو، اگرچہ مصلحت کا تقاضا ہو۔ لیکن جتنے بھی فتنے ہوئے انہوں نے بہت ہی استقلال کے ساتھ اور بہت پامردی اور استقامت کے ساتھ ان فتنوں کا سامنا کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ مجھے میرے انہی پرانے کپڑوں میں کفن دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم آپ کے لیے دوسرا کپڑا کفن میں دے دیں گے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ نہیں، مجھے انہی کپڑوں میں کفن دینا، اس لیے کہ مردہ آدمی پرانے کپڑوں کا زیادہ حقدار ہے اور نئے کپڑوں کا حقدار زندہ آدمی زیادہ ہے۔ آپ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ آج سوموار کا دن ہے۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی سوموار کے دن ہوا تھا، اور آپ نے اس پر خوشی کا اظہار کیا، اور سوموار ہی کے دن 63 سال کی عمر میں محترم ناظرین کرام حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا، اور آپ نے انتقال کے پہلے لوگوں سے یہ کہا کہ میں اپنے بعد اپنا جانشین حضرت عمر بن خطاب کو بنا کر جاتا ہوں، اور آپ نے حضرت عمر کو بلانے کے بعد ان کو بہت ساری وصیتیں بھی کی، ان کو بہت ساری باتیں سمجھائیں، مسلمانوں کے ساتھ جو ہے عدل و انصاف کا اور ان کے ساتھ صلح و آشتی کا سبق دیا، اور اللہ کے نبی کا یہ محبوب صحابی، اللہ کے نبی کا یہ چہیتا صحابی، آپ کا یار غار ثور میں بھی آپ کا ساتھی، ہجرت کے سفر میں بھی آپ کا ساتھی، 63 سال کی عمر میں حضرت ابو بکر اس دنیا سے گئے، اور آپ کو آپ کی بیوی حضرت اسما بنت امیس نے آپ کو جو ہے غسل دیا۔ محترم ناظرین کرام، یہ ہیں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی زندگی سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کی تصدیق کرنی ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، چاہے ہماری لاجک میں ہماری عقل میں وہ چیز داخل ہو یا نہ داخل ہو۔ آپ معراج کے موقع کو یاد کیجئے کہ کتنی عجیب و غریب بات تھی، حالانکہ کفار مکہ نے بہت مذاق اڑایا، لیکن حضرت ابو بکر نے کیا جملہ استعمال کیا کہ ارے جب میرا نبی اس سے زیادہ بعید بات بتاتا ہے، میرا نبی یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے اور میں اپنے نبی کی تصدیق کرتا ہوں، تو یہ تو بہت معمولی بات ہے۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کہ زکوٰۃ اور نماز یہ دونوں اسلام کے بنیادی رکن ہیں۔ کوئی انسان اگر کلمہ پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا یا نماز کا منکر ہے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان لاکھ کہتا ہو، لیکن وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہے اور اسلام کی نظر میں وہ مرتد ہے، اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، اگر کوئی نماز کا انکار کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی میں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اسلام ایک مسلمان اور ایک مومن کے لیے سب سے بڑی دولت اسلام ہے۔ حضرت ابو بکر کے ایک بیٹے ہیں عبد الرحمن، یہ جنگ بدر میں کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ باپ نبی کا ساتھی ہے، باپ مومن ہے، بیٹا کافر ہے۔ بیٹا بھی جب بعد میں مسلمان ہو گیا تو بیٹا ایک دن کہنے لگا کہ اے ابو جان، مستدرک حاکم کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، حضرت عبد الرحمن کہنے لگے کہ ابو جان، غزوہ بدر میں کئی بار ایسا ہوا کہ میری نظر آپ کے اوپر پڑی لیکن میں دوسری طرف ہو گیا، یہ سوچ کر کہ آپ میرے باپ ہیں، آپ کے اوپر میں نے تلوار نہیں چلائی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ بیٹا، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا اور میں تمہیں دیکھ لیتا تو میں تم کو قتل کرنے میں دریغ نہ کرتا۔ یہ ایک مومن کا جذبہ دیکھیے، اور یہ ایک صحابی رسول کا جذبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ دیکھیے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت ابو بکر کی زندگی میں ہمیں ایک سبق اور ملتا ہے کہ انسان اسلام لانے کے بعد قربانیوں کے لیے تیار رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ الف لام میم احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ ایمان کے بعد آزمائشوں کی شروعات ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، ہر پریشانی اور آزمائش میں
حضرت ابوبکر قدم بقدم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ ہجرت کے موقع پر دیکھیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی عقل مندی اور ہوشیاری سے کام لیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک مرتبہ ایک آدمی مل گیا، وہ اللہ کے رسول کو تو نہیں پہچانتا تھا لیکن حضرت ابوبکر کو پہچانتا تھا۔ اس نے کہا ابوبکر یہ کون ہے؟ اب بڑا نازک وقت تھا، اگر حضرت ابوبکر بول دیتے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہے، پورے مکے میں آپ کو زندہ یا مردہ پکڑنے پر انعام رکھا گیا ہے، اور اگر وہ کسی دوسرے کا نام لیتے ہیں تو جھوٹ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر نے اس موقع پر کنایہ سے کام لیا، انہوں نے توریہ سے کام لیا، انہوں نے کہا کہ یہ میرے رہنما ہیں، یہ میرے گائیڈ ہیں، یہ مجھے راستہ دکھاتے ہیں۔ اس نے یہ سمجھا کہ عرب کے دستور کے مطابق لوگ جب سفر کرتے ہیں جنگلوں کا، پہاڑوں کا، تو ان کو راستہ نہیں معلوم ہوتا ہے، وہ گائیڈ رکھتے ہیں، وہ رہنما لوگوں کو رکھتے ہیں جو ان کو راستہ بتاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بات کا اس نے یہ مطلب سمجھا، اور حضرت ابوبکر کے دل میں کیا مراد تھی کہ یہ اسلام کا راستہ مجھے بتانے والے ہیں، یہ مجھے حق کا راستہ بتانے والے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت میں ہمیں ایک اور بنیاد جو ملتی ہے، ایک بہت بڑا سبق اور عبرت ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے جتنا بتایا ہے اتنے پر ہم رک جائیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ علماء لکھتے ہیں، مفسرین اور محدثین لکھتے ہیں کہ بعض ایسے امور مصلحت کا تقاضا تھا، وہ کام جائز تھا، لیکن حضرت ابوبکر نے نہیں کیا، صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تو بھلا ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آج ہمارے موجودہ دور میں بہت ساری بدعات اور خرافات ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، بہت سارے ایسے امور رائج ہیں ان کا وجود عہد رسالت میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں تھا۔ ہمیں حضرت ابوبکر کی زندگی سے سبق لینا چاہیے۔ اللہ ان سے راضی تھا، اور جب وہ اس دنیا سے گئے تب بھی اللہ ان سے راضی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بغل میں آپ کو دفن کیا گیا، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی جس طریقے سے دنیا میں حضرت ابوبکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں تھے، قدم قدم پر آپ کے ساتھ تھے، انشاءاللہ آخرت میں بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے۔ محترم ناظرین کرام، اسی کے ساتھ حضرت ابوبکر کی سیرت کا یہ سلسلہ یہاں ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جلیل القدر صحابی ہیں اور صحابہ کرام میں فضیلت کے اعتبار سے، جن کا صحابہ کرام میں مقام و مرتبے کے اعتبار سے دوسرا نمبر ہے، ہم انشاءاللہ ان کی زندگی کے حالات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کی زندگیوں سے عبرتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔